سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح عرض کی تھی جس حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے آدمی عرش عظیم کے سائے میں چھاؤں میں آرام سے سکون سے ہوں گے. ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ بھی ہے کہ صدقہ اور خیرات اس طرح پہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے. قرآن کریم نے دونوں چیزوں کی طرف صراحتاً وضاحت فرمائی ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فرمایا اگر تم صدقہ اور خیرات چھپا کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر اعلانیہ دو تو تمہارے لیے پھر بھی بہتر ہے. چھپا کر دینے میں مصلحت یہ ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے. اللہ پاک اس عبادت سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں جو صرف اللہ کو پتہ چلے. ایک حدیث میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میدان حشر میں آواز لگے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو مجھے یاد کیا کرتے تھے. اعلان کیا جائے گا آؤ نور والے ممبروں پہ بیٹھ جاؤ، تم اندھیروں میں مجھے یاد کیا کرتے تھے، آج نورانی ممبروں پہ بیٹھ جاؤ. ایک اور حدیث میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی چھپا کر کے کوئی عبادت کرتا ہے، مخفی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی امید رکھتا ہے تو خداوند کریم اس سے بہت راضی ہوتے ہیں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم. دونوں چیزیں صاف ہیں. میری راہ میں جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ دن میں کریں یا رات میں کریں، وہ اعلانیہ کریں یا چھپا کر کے کریں، بہرحال اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے، وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو چھپا کر کے صدقہ کرے، کسی کو پتہ نہ چلے. اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی ریاکاری سے بچ جاتا ہے، اور ریاکاری بہت بڑی بیماری ہے. اندازہ لگایا ہوگا آدمی جب اللہ کے نام سے کچھ دیتا ہے تو یہ امید کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا وہ آگے سے یوں کہے جزاک اللہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، بہت بڑے سخی آدمی ہیں. نفس اس بات کا انتظار کرتا ہے اللہ تیرے بال بچوں میں برکت دے، اللہ تیری جان میں برکت عطا فرمائے، کارخانے میں برکت دے، دکان میں برکت دے. کان سننے کے لیے منتظر ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس کے منہ سے نکلے جس کو میں نے خراب دی ہے، حالانکہ اس کی زبان کے بجائے اگر اس کا دل بولے گا تو وہ زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں کسی کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ میرے لیے دعا کر دو، اس کی اکڑیاں بول اٹھیں گی خدا تیرا بھلا کرے. اس کا انگ انگ بول اٹھتا ہے. پیاسے کو پانی ملے گا، اس کی اکڑیاں دعائیں دیں گی. بھوکے کو روٹی ملے گی، اس کی اکڑیاں دعائیں دیں گی. ننگے کو کپڑا ملے گا، اس کا دل دعائیں دے گا. پریشان حال کی جب مدد کرو گے وہ تمہاری سے سامنے کہے یا نہ کہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ تو سویا ہوا ہو اور وہ تیرے لیے سر سجدے میں رکھ کر دعا کرے، یا اللہ فلاں بندے نے میرے ساتھ سلوک کیا تو اس کا بھلا کر دو. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سلوک کرتا تھا یحییٰ برمکی، بادشاہ وقت تھا. 1000 روپیہ مہینہ دیا کرتا تھا اللہ والے کو خرچ کے لیے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت سر سجدے میں رکھ کر دعا کرتے تھے الہی
یحییٰ برمکی نے میرے پیٹ کی کفالت کی، میری دنیا کی کفالت کی، میری دنیا کی ضروریات میں کام آیا، اور پروردگار عالم میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس کی قبر کی کفالت فرما۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جیسا ولی خطب اور ابدال زمانے کا دعا کرتا، الہی میدان حشر میں ولا تزر وازرۃ وزر اخری، جب کوئی کسی کی کام نہ آئے اور حالات یوں بن نکلے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سر سجدے میں رکھ کر دعا کرتے، الہی یحییٰ برمکی کی قیامت میں کفالت فرما۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ چھپا کر اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اعلانیہ طور پر خرچ کرو، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین کرے۔ مگر دوستو یہ سارے کا سارا معاملہ اپنے ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مدینے کا انصاری کھجوروں کی تجارت کرتا ہے، کھجور ہاتھ میں لیے ہوئے چل رہا ہے، آدھی کھجور کھا چکا ہے، آدھی باقی ہے۔ سائل نے سوال کر دیا، آدھی کھجور اس فقیر کو دے دی۔ چند دنوں کے بعد موت قریب آئی، وصیت کی وارثوں کو میرا سارا گدام اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینا، میرے نام پہ اصال ثواب کر دینا۔ مرنے کے بعد لوگوں نے یوں ہی کر دیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری، کہنے لگا یہاں کا معاملہ بالکل نرالا ہے، یہاں کی کاروبار بالکل نرالے ہیں، اور کہنے لگا رب اکبر کی قسم، جتنا اجر، جتنا ثواب، جتنی جزا مجھے آدھی کھجور کی ملی، اتنا پورے گدام کا نہیں ملا۔ وہ میرے ہاتھ کی تھی، وہ میں نے اپنے ہاتھ سے دی تھی، اس میں کوئی ریا نہیں، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں، اس میں کوئی نام بری نہیں تھی۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے منہ ملازے چکائے، تعلق داری کو چکایا، تم ہمارے یہاں کھایا کرتے ہو، ہم تمہارے یہاں کھاتے ہیں، ادلا بدلا کیا۔ کہتا خام میں رب اکبر کی قسم مجھے پورے گدام میں سے کچھ نہ ملا۔ فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، نہیں ملتا آدمی کو مگر اس کے ہاتھوں کی کرتوت۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو کہاں تک آدمی بیان کرے گا، پوری دنیا اس میں سما سکتی ہے۔ کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ آدمی بھی عرش کے چھاؤں میں آئے گا، سائے میں جگہ ملے گی، جس نے اللہ کے نام پہ صدقہ کیا، چھپا کے کیا، لینے والے کو بھی شرمندگی نہ ہو اور اسے بھی ریاکاری کا موقع نہ ملے اور دکھلاوے کا موقع نہ ملے۔ قرآن کریم میں مسلمانوں اپنے لیے دیے کو ضائع نہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایماندارو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، برباد نہ کرو، خراب نہ کرو، تباہ نہ کر ڈالو، ختم نہ کر ڈالو اپنے لیے دیے کو۔ الہ العالمین ختم کیسے ہو جاتا ہے، برباد کیسے ہو جاتا ہے، ضائع کیوں کر ہو جاتا ہے؟ فرمایا بالمن والأذى، احسان جتلانا، ہم نے تیری ساتھ یوں کیا تھا۔ اس کے منہ پہ احسان جتلانے سے، اسے ذلیل کرنے سے آج تو بڑا آدمی بنتا ہے۔ کل ہم تجھے زکات دیا کرتے تھے،
याद कर फलाने वक्त में मैंने तुझे कुर्ता पहनाया था, याद कर फला वक्त में हमने तेरे साथ यूं सलूक किया था। अल्लाह का कुरान कहता है, खुदा बंद करीम फरमाते हैं, जब तू उसको मेरा मारता है, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे का कलेजा इकट्ठा हो जाता है, उसे तकलीफ होती है। और किसी बंदे को तकलीफ देना मेरे यहाँ जायज नहीं, अल्लाह करीम फरमाते हैं। सबसे बड़ी इबादत, सबसे बड़ी नेकी। शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी नफ़रअल्लाहु मरकज़हू, अल्लाह ताला की करोड़ और रहमत नाजिल हो इस मर्द मुजाहिद की कब्र मुबारक पे आमीन हो। हज़रत वाला की खिदमत में 16 महीने रहने का इत्तेफाक हुआ। ड्यूटियों में बैठा इन लोगों की, बड़े बड़े आलिम तशरीफ लाते थे, हिंदुस्तान के भी और दूसरे मुल्कों के भी, और हज़रत वाला से वजीफा पूछते थे तो कुछ बताएं हमें, आप ऐसा वजीफा करें जिससे नेक बन जाए। सुभान अल्लाह, उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था, मेरा बचपन था, अब कदर होती है। फरमाया करते थे सबसे बड़ा वजीफा यह है कि किसी को सताओ मत, हिंदू हो, मुसलमान हो, मर्द हो, औरत हो, हत्ता के जानवर हो, जानकार कोई भी हो, किसी को दुख मत। और अगर आप सोचे तो ये बहुत मुश्किल वजीफा है, ये विर्द बड़ा मुश्किल है। तस्बीह फेरनी आसान है, नफिल पढ़ने आसान है, लेकिन इस वजीफे पे अमल करना बड़ा मुश्किल है कि आदमी अपने आप को बचाए कि किसी को सताना नहीं, किसी को परेशान नहीं करना। मैंने आपसे कर्ज ले लिया कि 1 महीने में दूंगा, आप मेरे पीछे फिर रहे हैं, साल गुजर गया, ये सताना नहीं। मैं नऊज़ुबिल्लाह किसी की धी बेटी के बारे में गलत ख्याल करता हूँ, ये किसी की आबरू को टक्कर, ये किसी को सताना नहीं। तमाम सूरतें इसमें दाखिल है, सफर में, अगर में, घर में, कारोबार करने में, सारी जिंदगी में अगर आप सोचे तो ये मसला बड़ा मुश्किल है कि आदमी दूसरे को तकलीफ न दे।